اس کا مقصد کیا ہوا کہ اسکن کے مسائل حل کرنے کے لیے یا اسکن کو پریونٹ کرنے کے لیے؟ یعنی آپ کی بات کا جو میں مطلب سمجھ پایا ہوں کہ جو بہت زیادہ کیمیکل بیسڈ چیزیں ہمیں مارکیٹ میں ایسی پروڈکٹ مل رہی ہوتی ہیں جن کے اندر بہت زیادہ کیمیکلز استعمال ہوتے ہیں، وہ اسکن کے لیے اچھی نہیں، اچھے اثرات نہیں رکھتی. السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیا حال ہے سر؟ بالکل ٹھیک. عائشہ اکرام ہمارے ساتھ ہیں. عائشہ آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ سر، میں بالکل ٹھیک ٹھاک. تو آپ کی کیا مصروفیات ہوتی ہیں؟ ایک تو آپ ہمارے پروگرامز دیکھتی ہیں، فیڈ بیک دیتی ہیں، اس کے لیے بےحد شکریہ. شو پر شامل بھی ہو رہی ہیں. تو کیا کیا مصروفیات ہیں آپ کی؟ سر میری ایک تو یہ کہ میرے پیرنٹس ہوتے ہیں، میرے پیرنٹس کے ساتھ ہوتی ہوں. باقی یہ کہ میری کچھ ہابیز ہیں جس میں ایک جو ہے ایک پروفیشنل کے طور پہ میں نے استعمال لے لی ہوئی ہے. ایک تو میں بہت سالوں سے ٹیچنگ کر رہی ہوں. تو دوسرا میرے ساتھ اپنے ساتھ کچھ اسکن ایشوز کافی رہے تھے بچپن سے، مطلب ٹین ایج سے شروع ہو جاتے ہیں. تو اس کے حوالے سے مجھے بہت سارا کنسرنس اور بہت سارے مسئلہ مسائل کا سامنا رہا تھا. کچھ اس طرح ہوا کہ کچھ سال پہلے میں نے کچھ اس پہ ریسرچز شروع کر دی اور کچھ سرٹیفکیشنز لی، اور میں اسٹڈی کرتی چلی جا رہی تھی کہ باہر کیا چلتا ہے اور پاکستان یعنی ہمارے انوائرمنٹ میں. تیسری چیز تھی کہ جب اسلام کو ذرا اسٹڈی کرنا شروع کیا تو اس میں یہ بھی چیز آئی کہ آپ کے انوائرمنٹ کے بھی کچھ حقوق آپ کے اوپر ہوتے ہیں. تو آپ ایز اے خلیفہ آپ کو نہ صرف یہ کہ آپ کے ارد گرد لوگ، بلکہ اپنے انوائرمنٹ کے لیے بہتری کے لیے بھی آپ کو کام کرنا ہوتا ہے. جی جی. تو اس پہ پھر کرتی رہی کتنے عرصے تک. مختلف اسپیشلی انڈیا کی دیکھتی ہوتی تھی کہ وہاں پہ کچھ نہ کچھ انوائرمنٹ کے اوپر بھی کام ہوتا ہے، ہر چیز میں رکھتے. تو یہ چیز ایک اندر تھی کہ کچھ ایسی چیز بنائی جائے جو انوائرمنٹ کے لیے بھی ہیلتھی ہو، اور جو اپنے جن مسائل سے میں گزری ہوں ان کے لیے دوسروں کو بھی ہیلپ آؤٹ کیا جائے. کوئی چیز بنائی جائے، کوئی چیز ایسی کریٹ کی جائے، سمجھا جائے جو آلریڈی کہیں ہو چکا ہو، اس پہ سرچ کی جائے، اس پہ لرننگ کی جائے. اس پہ لرن کرتے کرتے میرے پھر اس طرح ہوا کہ میں نے کچھ بوٹینکس کے اوپر ہی رہتے ہوئے، کیونکہ میرا گارڈننگ میرا شوق تھا، تو اس سے بھی ریلیٹڈ ہو، انوائرمنٹ پہ بھی ہو جائے اور میرا ساتھ کام بھی چلتا جائے، اویئرنیس بھی کریٹ ہو. اچھا جی. تو اس طرح ایک ہی چیز آ رہی تھی پھر میرے سامنے. تو پھر میں نے دیکھا، اسٹڈی کرتی چلتی گئی، تو پھر پتا چلا کہ ایسا ہے جو انوائرمنٹ کے ساتھ ساتھ آپ کی اسکن کے اوپر بھی، اور نہ صرف اسکن کے اوپر بلکہ ہر طرح سے آپ کو بینیفٹس ہی ہوتے ہیں. کہ اگر آپ جیسے کہ میں آپ کو آرگینک گریز کے نام سے ایک برانڈ رن کر رہی ہوں. اچھا. جو میں نے لاسٹ ایئر اس کو نا وہ شروع کیا تھا. اچھا. اور آپ یعنی آپ کوئی پروڈکٹ تیار کرتی ہیں ایسا؟ جی ایسے ہی ہے. کچھ پروڈکٹس بنانا شروع کر دی، اور یہ تھا کہ اپنی فیملی میں والدہ کو ذرا تھوڑا سا ایشوز رہے، ہیلتھ ایشوز تھے، جس کی وجہ سے ان کی اسکن کینسر کی طرف ان کا جا رہا تھا. اسکن ایشوز بہت زیادہ ہو رہے تھے. پتا چلا کہ جو ہم سوپس وغیرہ یوز کرتے ہیں وہ بھی کیمیکلز ہارش بیسڈ ہوتے ہیں، جو آپ کا وہ یوز کرتے ہیں شیمپوز ہیں ان کے اندر بھی کیمیکل بیسڈ ہی چیزیں ہوتی ہیں. لیکن اگر ہم پیور اس پہ جاتے ہیں تو وہ ابزارب نہیں کرتا باڈی، اور ہماری جو ہے نا اسکن اس کو کلاگ کرنا شروع کر دیتی. تو کوئی بیچ سولوشن ریکوائرڈ تھا کہ جو نہ ہارش کیمیکلز ہوں اور سائنٹیفکلی پروون میتھڈس کو یوز کرتے ہوئے جو درمیان میں رہے، نیوٹرل ہو جائے. کہ جس طرح بالکل اگر پہلے یوز کیے جاتے تھے کہ بیسن ڈائریکٹ لگا لو اسکن پہ، وہ کلاگنگ کریٹ کرتے ہیں وہ، اور اسکن ٹو اسکن ویری کر رہی ہوتی چیزیں جو آپ کو نقصان دے رہی ہوتی. اگر ہم اس طرف جاتے تو ادھر بھی پرابلم تھا، ادھر بھی پرابلم تھا. تو پھر اس پہ ریسرچ کافی عرصے سے میری چل رہی تھی. اور یہ آپ نے خود اپنی ریسرچ یعنی کنڈکٹ کی اپنے طور پہ ایک انڈیویجول کی؟ سالوں سے میں ایسی دیکھ رہی تھی، میں ریسرچز کر رہی تھی اور دیکھ رہی تھی. لیکن یہ کہ پھر مجھے پتا چلا کہ ویسٹ میں اس پہ آلریڈی کئی سالوں سے کام ہو رہا ہے. وہاں کے جو ہیں وہ اس پہ ورکنگ کر رہے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ وہ بھی اویئرنیس کریٹ کر رہے ہیں، اور وہ کئی سالوں سے اس پہ کام کر کے اور اس چیز پہ کر چکے ہوئے ہیں. تو آپ نے پھر کوئی ایسا کوئی میتھڈ اپلائی کیا جس کے نتیجہ میں آپ نے کوئی یعنی اس طرح کی پروڈکٹ بنائی؟ جی سر، میں نے پھر ان سے سرٹیفکیشنز لی، کچھ کورسز کیے جو پاکستان میں بھی کروائے جا رہے ہیں، اور اب بھی وہ جو ہے وہ اویئرنیس کے طور پہ بھی اور اس طرح سے سرٹیفکیشن کورسز کروا رہے ہیں، تاکہ جو ہے نا یہ جو کیمیکل بیسڈ چیزوں سے ہٹ کے نیوٹرل، مطلب نہ ٹوٹلی بوٹینکس ہو جائیں گے، ڈائریکٹ اپلیکیشن جو ہو تو اس کو سائنٹیفک میتھڈس کے ساتھ. اور اس کا سوری آپ کی بات میں روکی عائشہ، اس کا مقصد کیا ہوا کہ اسکن کے مسائل حل کرنے کے لیے یا اسکن کو پریونٹ کرنے کے لیے؟ یعنی آپ کی بات کا جو میں مطلب سمجھ پایا ہوں کہ جو بہت زیادہ کیمیکل بیسڈ چیزیں ہمیں مارکیٹ میں
ایسی پروڈکٹ مل رہی ہوتی ہیں جن کے اندر بہت زیادہ کیمیکلز استعمال ہوتے ہیں، وہ اسکن کے لیے اچھے اثرات نہیں رکھتی، ہارش ہوتی ہیں بعض اوقات. اچھا، کیونکہ اسکن کے بارے میں خواتین خاص طور پہ بہت کانشیس ہوتی ہیں اور بہت زیادہ اسکن کی میک اپ کی جو پروڈکٹس ہیں وہ خریدتی ہیں. تو آپ نے کوئی اس طرح کا کوئی پروڈکٹس تیار کی، اور وہ کیا کیا پروڈکٹس تیار کی آپ نے اسٹڈی کے بعد؟ پہلے تو اس کے حساب سے تو ہم نے بٹرز بھی بنائے تھے، کیونکہ ہمارے یہاں پہ بٹرز کا کانسیپٹ نہیں ہے. تو پھر ہمارے تھوڑا سا وہ مسئلہ یہ ہو رہا تھا کہ کانسیپٹ چونکہ وہ ہم لوشنز اور اس کے اتنے عادی ہوئے ہیں کہ اس کو سمجھنا ذرا مشکل تھا. اس پہ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ جو مارکیٹ میں ہم نے چھوٹی چھوٹی پروڈکٹس ہم نے لانچ کی، جس میں سوپس جو تھے ہمارے جو ریگولر بیسس پہ، اور بہت سارے جو ہیں فیملیز نے ہم سے جب ہم نے یہ لانچ کیا تو انہوں نے ہمیں ڈسکس کیا کہ واقعی یہ جو پرابلم ہے بہت زیادہ آ رہی ہے کہ کوئی بھی صابن وغیرہ یہ فیس واشز اگر کوئی اچھا آپ کو بائی چانس، جیسے کہ میرے ساتھ رہا کہ بہت اچھے ڈاکٹرز مجھے مل گئے اسکن کے، تو وہ مجھے ہمیشہ ڈائریکٹ منع کرتے تھے کہ آپ نے کبھی بھی زندگی میں فیس واش نہیں یوز کرنا، کیونکہ اس کے اندر وہ کیمیکلز ہوتے ہیں جو ڈرائنس کا، آپ کو ویسے تو ایک دم سے شائن ملتی ہے اور آپ کو ایسا لگتا ہے بڑی گلو کر رہی ہے اور سب کچھ ہے، لیکن یہ کہ یہ کیمیکل بیسڈ ہوتی ہے ٹوٹلی. تو اس سے آپ نے سوئچ کرنا ہے گلیسرین بیسڈ سوپ پہ. اس ٹائم بھی مجھے یہ پرابلم بہت زیادہ آ رہی تھی کہ گلیسرین بیسڈ سوپ ڈھونڈنا مشکل ہوا ہوتا تھا، اور اگر مل بھی جاتا تھا تو وہ اتنا اس میں بھی کچھ ٹائم کے بعد مجھے ایسے محسوس ہوتا تھا کہ جو ہے نا میری اسکن اس کے لیے وہ نہیں رہی، سوٹیبل نہیں رہتا. آپ کی جی، میں نے کچھ اس طرح سوپس بنائے. جی 2 طرح کے ہم بنا رہے ہیں، جو گلیسرین بیسڈ سوپ بھی ہیں اور اس کے ساتھ بوٹینکس کو بھی انڈیوس کیا جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم فریگرنسز یوز نہیں کرتے، کیونکہ فریگرنسز اب آپ جتنی بھی اسٹڈیز پڑھیں گے، کسی آپ گائنیکولوجسٹ کے پاس چلے جائیں، اسکن اسپیشلسٹ کے پاس چلے جائیں، جو فیئرلی تھوڑا سا آپ کو بتائے گا نا، گائیڈ کرے گا، تو وہ آپ کو یہ بتائے گا کہ اس کے اندر جو پیرابنس اور وغیرہ ہیں یہ ساری آپ کی باڈی کے اندر انٹاکسیکینٹس کو بہت زیادہ بڑھا رہے ہیں. کہ جب ہم فریگرنسز یوز کریں اپنے انوائرمنٹ میں، ہم فریگرنسز یوز کریں جس کی وجہ سے بہت سارے جو ہے ہارمونل ایشوز خواتین میں اسپیشلی بہت زیادہ ہو گئے. آپ نے آپ نے بہت ڈیٹیل میں یہ چیز بتائی. میں اس میں سے ایک پہلو یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ جیسے آپ کو آپ نے شروع میں مینشن کیا کہ کوئی اسکن کا پرابلم تھا، اور اس کے بعد آپ کی توجہ میں پھر یہ جو ہے فیلڈ آیا اور آپ نے اس پہ ریسرچ کرنا شروع کی، سرٹیفیکیشنز لیں، اور پھر اس بارے میں آپ نے کام کرنا شروع کیا اور اپنی کچھ پروڈکٹس بھی تیار کیں، جو یقیناً آپ نے ان سارے پیرامیٹرز کو دیکھ لیا ہوگا کہ جس طرح سے اس کی آگے اس کے یعنی جیسے جو تقاضے ہوتے ہیں اس کے جن پیرامیٹرز پہ PCSIR یا باقی ادارے اس کو ایک اسٹینڈرڈائز کرتے ہیں. اچھا، اب اس میں سے یہ پہلو بڑا زبردست ہے کہ جب ہمیں کوئی مسئلہ ہوتا ہے کسی کو، تو وہ اپنے اس مسئلے کو پہچان کر نہ صرف اپنے لیے بلکہ اس سے ملتے جلتے دوسرے لوگوں کے جو مسائل ہیں، کیونکہ وہ اکیلا تو اس مسئلے سے دو چار نہیں ہوتا، اور بھی بے شمار لوگ ہوتے ہیں، تو وہ اپنے لیے جب اس مسئلے کو پہچانتا ہے نا، تو دراصل اگر وہ تخلیقی ذہن ہو تو وہ آگے اگر کچھ کنٹریبیوٹ کرے گا تو وہ بہت ساروں کا بھلا کر جائے گا، بہت سارے لوگوں کے مسئلے کو حل کرنے کی فاؤنڈیشن بنا دے گا. جی تو آپ کے کام میں بھی مجھے یہ لگتا ہے کہ یعنی جیسے آپ سمجھیے کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ کرائسس میں سے اپرچونٹی کا نکلنا اور بلیسنگ ان ڈسگائز، کہ وہاں سے آپ نے پھر دیکھا کہ ایک مسئلہ تھا اور اس کو حل کرنا شروع کیا، اور ماشاءاللہ بڑی زبردست آپ نے انپٹ دیا. میں چاہوں گا کہ ہم دوبارہ بھی کسی وقت بات کریں گے، چونکہ محدود وقت ہے، لیکن آپ نے جو ایک اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا ہے نا، یہ میرے خیال ہے بہت ساری ان خواتین کے لیے بھی جو کہ گھر پہ رہتے ہوئے یا اپنے کسی فیلڈ آف پریکٹس میں ہوتی ہیں، تو کوئی مختلف کام کرنا، روٹین سے ہٹا ہوا کام کرنا مشکل ضرور ہوتا ہے، پر ٹرینڈ سیٹر بھی ہو سکتے ہیں آپ کوئی کچھ نیا کام، کوئی نئی انوویشن، کوئی نئی چیز کی طرف اگر سوچنا شروع کرتے ہیں تو کچھ نیا آپ کر جاتے ہیں. ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے. بٹ وہ کہتے ہیں کہ ہمت اور مدد پھر اللہ کی طرف سے آتی ہے. پہلے اسٹیپ آپ کو خود ہی لینا پڑتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ بھی آپ کی مدد شروع کر دیتے ہیں. بے شک، لیکن اس کے لیے اسٹیپ آپ نے خود ہی لینا. بالکل صحیح، بالکل صحیح. تو آپ ہمارے شوز دیکھتی رہیے، آپ کا فیڈ بیک بھی مجھے آتا رہتا ہے، اور بہت اچھا لگتا ہے کہ آپ ہمارے ولنگ ویز کے شوز کو اتنی اس قدر باقاعدگی سے دیکھتی ہیں کہ آپ کی طرف سے فیڈ بیک، آپ کا رسپانس وہ ہمارے لیے بڑا ہی قابل قدر ہے.
تھینک یو سر. مجھے بھی بہت خوشی ہوتی ہے ہمیشہ آپ کے نہ صرف یہ کہ آپ کے جو جتنے بھی شوز ہوتے ہیں بہت بینیفیشیل ہوتے ہیں, بلکہ آپ کی ساری ٹیم بھی بہت اچھا کام کر رہی ہے. ہم میں نہیں صرف بلکہ ہمارا پورا گھرانہ ہی آپ کا جو ہے نا وہ ایک بہت بڑا فین ہے. اسپیشلی سر محسن کے لیے تو ہماری بہت زیادہ دعائیں ہیں. تو ہمارے گھر میں تو یہ بات کہی جاتی ہے کہ سر محسن کا نام کسی نے صحیح محسن رکھا ہے, وہ ہمارے لیے تو محسن ہی ہے. بہت بہت شکریہ عائشہ, خوش رہیے, اللہ تعالیٰ آپ کو انعام و اکرام سے نوازے, کیونکہ آپ کا نام عائشہ اکرام ہے. خوش رہیے, بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. اللہ حافظ.